میں نبی الاسلام نے جنت کی بشارت کی. اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی. 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح. تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت. اس میں بھی سیدنا عثمان شامل ہے. اور سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی. جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا. آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، تو پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، میں وہ مذاکر کرا نہیں کرنا چاہتا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا. تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے. ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے. مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو تیسری جلد میں مل جائیں گی. تو ان کا لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقف کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے. تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقف کیا. تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی. کون گواہی دے رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں. اس سے بات چلی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتہ تھی، صحابہ ہی تھے، بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے. ان میں اختلاف رائے تھا، وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے. عبداللہ ابن سبا والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈفرنٹ کہانی بنا کے اس پہ ڈال دی، وہ الگ چیز تھی. پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبی کی توسیع کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبی کے لیے زمین لے کے وقف کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ کی عطا عطا فرمائے. تو میں نے اپنے مال میں سے وقف کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی. بالکل ایسا. پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا، تنگی والا جہاد، یعنی تبوک، جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان، وہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا. تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی، آج کے بعد جو مرضی کر. تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں. سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا. 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا. دیکھیے گا 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا. تو 7.5 تولے کو 50 سے ضرب دیں، 450 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ. 50 کو ضرب دیں 7 سے، 700,350 اور اوپر والا بھی کر لیں، تقریباً 400 کے 350 سے زیادہ بنے گا نا. 7.5 ہے، 450 قریب سمجھ لیں. 450 تولہ سونا، اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے. ہاں، تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج. اگر 70 لگائیں گے تو جا کے گھر حساب کر لیجیے گا. 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ الملک کے آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی. اس بات انہوں نے کہا تم مجھے نہ اب یہ یعنی بشارتیں گنواتے جا رہے تھے، اور عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو. کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں، مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی. پھر عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کا یہ والا حصہ، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غارے پہاڑ ہرا کے اوپر